بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ساری کائنات اللہ کریم کی ہے، ساری مخلوق اسی کی تخلیق ہے۔ جو مکلف مخلوق نہیں ہے، حیوان، جانور، چرند پرند، ان کو کھانے پینے کے سلیقے فطری طور پر سکھا دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ ہر چیز اپنی خوراک تلاش کر لیتی ہے۔ انسان اللہ کی جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے یہی فطری تقاضے آزمائش کا سبب بن گئے۔ یہ جانوروں اور درندوں کی طرح پیٹ نہیں بھر سکتا، جہاں سے ملا جو ملا کھا لیا، بلکہ اس کی زندگی دنیاوی جو ہے یہ بنیادی طور پر حصول رزق کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ کیسے کمایا جائے، کیا کچھ کھایا پیا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، اس کی زندگی کی ساری مصروفیات کا محور و مرکز صرف یہ بات ہوتی ہے کہ چونکہ ساری اشیاء اللہ کی مخلوق ہیں، سارے جاندار اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ قاعدے اور ضابطے بنانا کہ کون کس طرح کمائے، کس طرح کھائے، کیا کرے، اللہ کی عبادت کس طرح کرے، کس انداز سے اللہ کو یاد کرے، اپنی عملی زندگی کس انداز سے بسر کرے، کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ حق اس وحدہ لا شریک کا ہے کہ وہ مقرر فرمائے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، پھر ہر چیز میں جو تاثیر ہے وہ بھی اس کی طرف سے ودیت کی گئی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی چیز ہے، انسان وہ استعمال کرتا ہے، اسے حلال ذریعے سے کماتا ہے، وہ شرعاً اس کا کھانا حلال ہے، کماتا جائز طریقے سے ہے، اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، تو وہ نہ صرف جسم کی تعمیر کرتی ہے بلکہ دل کو بھی روشن کرتی ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ چیز وہی ہے، وہ لایا ناجائز طریقے سے، رشوت سے، چوری سے، ڈاکے سے، دھوکے سے، اسی چیز کو کھاتا ہے تو اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔
وہ مالک الملک اس کی تاثیر بدل دیتا ہے. کسی شے کی تاثیر ذاتی نہیں ہے، اللہ کریم کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے اس کا اثر تبدیل فرما دیتا ہے. سو فرمایا جو لوگ اپنی طرف سے مذہب گھڑ لیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز تو اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہر چیز اس کی طرف سے ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، واحد اور لا شریک ہے، اس کی ملکیت میں کسی کی شراکت، کسی کی حصہ داری نہیں ہے. تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ حدود و قیود مقرر فرمائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام. یہ کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. جو خود مخلوق ہے وہ مخلوق پر حکومت کیسے کر سکتا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ، فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم جانتے ہو کہ جتنا رزق ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہر چیز اس نے پیدا فرمائی ہے، کھیتی باڑی ہو یا پھل ہوں یا پھول ہوں، کوئی بھی چیز جو انسانی استعمال میں آتی ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمائی، اس نے اس میں تاثیر اور اثر رکھا. فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا، تو تم اپنی مرضی سے اس میں حلال حرام جائز ناجائز بنانا شروع کر دو. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ تمہیں چیزوں کی تاثیرات تک کا علم نہیں، تم ان کے پیدا کرنے والے نہیں ہو، ان میں اثر رکھنے والے نہیں ہو، باقی مخلوق کے تم خالق نہیں ہو، انسانوں کے تم مالک نہیں ہو. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ایسا کرو؟ فرمایا ان سے پوچھئے قُلْ اللَّهُ أَذَنَ لَكُمْ، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے مذہب مقرر کر لو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر بھی بہتان باندھ رہے ہو؟ جو چیز حکم الہی نہیں ہوتی اور بندہ اسے نیکی سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات. وہی کام عبادت، وہی کام نیکی ہے جسے اللہ نے نیکی کر، وہی چیز حلال ہے جسے اللہ نے حلال کر دیا، وہی چیز حرام ہے جسے اللہ نے حرام کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حلال و حرام کر دیا وہ بھی حضور بھی اللہ کے حکم سے حرام کرتے ہیں، اس لیے وہ چیز حرام ہے. حضور بھی اللہ کے حکم سے حلال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے حلال و حرام نہیں کرتے، اس لیے جو حضور فرمائے حرام ہے وہ حرام ہے، جو حضور فرمائے حلال ہے حلال ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پاس یہ قوت، یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو حلال کر دے کسی کو حرام کر دے. کچھ لوگوں نے تو عظمت الہی کا اقرار ہی نہ کیا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، رسالت کو نہ مانا، قرآن کتاب کو نہ مانا، اور انہوں نے مذہب اپنی مرضی سے گھڑ لیے، اپنی مرضی سے پتھر اٹھایا، اسے تراش خراش کر بت بنایا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. جانوروں کو سجدے کرتے پھرتے ہیں، سانپوں کو، بندروں کو، ہاتھیوں کو بھگوان بنا لیا. لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دعویٰ تو اسلام کا رکھتے ہیں لیکن سود بھی کھا لیتے ہیں اور اس کے جائز ہونے پر دلائل دیتے ہیں. یعنی صرف نہیں، اگر حرام سمجھ کر کھاتے رہیں تو گناہ ہوگا، حرام کو حلال ماننا تو کفر ہے. اسی طرح بے شمار رسومات ہیں. مثلا آج کے دن کو دیکھ لو، آج 12 ربیع الاول ہے. پہلے سیرت کے جلسے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو عید میلاد النبی کا جلسہ ہے، اور اکثر جلسے مساجد میں ہوتے تھے. اکثر لوگ باوضو نوافل ادا کرتے، علماء کی تقریریں سنتے، حضور کے فضائل کا، معجزات کا بیان ہوتا، اور وہ بڑے باادب اور شرعی طریقے سے ہوتے تھے.
پھر اس کے ساتھ جلوس کا اضافہ ہوا. اب جلوس میں بہت سی قباحتیں آ گئیں، شور شرابہ، غل غپاڑہ، بے پردگی، نعرے بازی اور تماشا سا بن گیا. اب ہم جلوس سے ترقی کر کے جشن پر پہنچ گئے. جشن میں حدود و قیود نہیں ہوتی، جس طرح جس کا جی چاہے اس طرح خوشی کا اظہار کرے، کوئی آتش بازی کرے، کوئی اچھلے کودے، کوئی بنسری بجائے، کوئی ڈھول پیٹے، کوئی شور مچائے. جشن جو ہوا جو جس طرح جس کا جی چاہے کرے. اب ذرا سوچئے کہ یہ صرف حضور کی ولادت مبارک کا دن نہیں، یہ وصال مبارک کا دن بھی ہے. سب سے پہلے گواہ جو حضور کی نبوت کے ہیں اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کے ہیں اور جو قرآن کے امین ہیں اور جن سے مخلوق کو قرآن پہنچا، وہ صحابہ کرام. 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور مدینہ منورہ میں سب سے مشکل ترین گھڑی تھی صحابہ کرام پر. سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ دن کو معلوم یوں ہوتا تھا جیسے رات ہو گئی. صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹھے تھے اور خبر سنی تو وہی منجمد ہو گئے، پھر ساری زندگی اٹھ نہیں سکے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی پر بھی جذب آ گیا تھا، حواس سلامت نہیں رہے تھے. تو یہ تو ایسے لمحات ہیں کہ بندہ مساجد میں جائے، نوافل ادا کرے، قرآن کریم پڑھے، سارا دن بیٹھ کے درود شریف پڑھتا رہے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے. ذرا اس لمحے کو یاد کرے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفارقت دی اس دنیا کو اور صحابہ کرام سے تشریف لے کے، اور وہی الہی اس دن سے قیامت تک کے لیے آنا بند ہو گئی. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بہت پیاری خادمہ تھی. عمر رسیدہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر خیریت پوچھنے جایا کرتے تھے، خود تشریف لے جاتے تھے. حضور کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے. خلافت صدیق اکبر کا عہد شروع ہوا. زندگی اپنی معمولات پہ آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور ام ایمن کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم بھی حضور کا اتباع کریں اور گھر جا کر ان کی مزاج پرسی کریں. انہوں نے فرمایا بہت اچھی بات. دونوں حضرات تشریف لے گئے. جب ان کے پاس گئے مزاج پرسی کی تو انہوں نے رونا ہزاروں قطار روئی. تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں، حضور ہم سے دور تو نہیں ہیں. انہوں نے فرمایا میں جانتی ہوں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب قیامت تک زمین پر وہی نہیں آئے. صرف یہ نہیں کہ حضور نے پردہ فرمایا، اب قیامت تک
اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئے گی، جبرائیل امین وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ ہم تو اس بات کے عادی تھے کہ کوئی مسئلہ ہوتا فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، مسئلہ بیان کرتے، جواب اللہ کی طرف سے آتا، وحی نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا، اللہ کے ذاتی کلام میں جواب آ جاتا۔ اب تو وہ نعمت ختم ہو گئی۔ رسالت موجود ہے، نبوت موجود ہے، کتاب موجود ہے، قیامت تک رہے گی، اس بات پہ رونا نہیں ہے۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا وصال وحی کو ختم کر گیا۔ یہ ساری باتیں سامنے ہوں تو کیا جشن اور جلوس کو جی چاہتا؟ کیا یہ پٹاخے چلانے کو اور آتش بازی چلانے کو جی چاہتا ہے؟ اور کیا یہ چندے جمع کر کے ڈھول بھی، یہ کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ ایک بات اور عرض کر دوں، 12 ربیع الاول کو منافقین نے اور یہود اور مشرکین نے خوشی منائی تھی۔ یہ جو خوشی منائی گئی تھی نا 12 ربیع الاول کو، یہ منافقین، مشرکین عرب اور یہود اور عیسائی منا رہے تھے کہ حضور کے وصال سے شاید اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے مقرر کر لیا نا۔ وہی بات اللہ کریم پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ تم چیزوں کو حلال حرام کرو، نیک بد کے حدود مقرر کرو، اچھا برا کرو۔ یہ جتنے مولوی جلوسوں اور یہ جشن میں ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کو نیکی کی توفیق دے، لیکن وہ یہ بات، یہ کوئی میں ہی جانتا ہوں، سارے نہیں جانتے۔ کبھی کسی کے منہ سے یہ بات بھی نکلی ہے کہ وہ جتنے لوگ جلوس میں ان کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ تو حضور کے وصال کا دن ہے، یہ تو وہ دن ہے جس کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکا، نہ قیامت تک بن سکے گا۔ یہ تو وہ دن ہے جس دن وحی الہی ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن وہ نعمت ختم ہو گئی کہ بندہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، حضور سے نگاہ دو چار ہوتی، حضور کی نگاہ اس پر پڑتی یا اس کی وجود عالی پہ پڑتی، تو وہ ایک آن میں ایک عام آدمی سے شرف صحابیت پہ متمکن ہو جاتا، مشرف ہو جاتا۔ اب تو کسی کو اللہ وہ ہمت دے گا، وہ وسائل دے گا، وہ توفیق دے گا، وہ محنت کرے گا، برزخ میں اس کی رسائی ہوگی، حضور کی زیارت سے فیض یاب ہوگا، لیکن صحابی نہیں بن سکے۔ اور کتنے ہوں گے دنیا میں ایسے؟ پتہ نہیں کس بات پہ جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کے جواز کا کیا ثبوت ہے؟ دین کے امین تو صحابہ سے ہیں، ہمارے پاس سارا دین صحابہ سے ہے، صحابہ پر تو یہ دن قیامت بن کر گزر گیا۔ لیکن یہ ہجر و وصال کی باتیں وہ جانے جسے کوئی ذرا محبت کا نصیب ہوا ہو۔ کسی نے اسے حصول زر کا ذریعہ بنا لیا، چندے جمع کر کے پیسے جمع کر لیے، کسی نے اپنی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا اور ادھم مچا کر اور شہروں میں شور شرابے کر کے، بازار بند کرا کے، کوئی مریض مر رہا ہے، سڑک پر راستہ نہیں ہے، مزدوروں کی چھٹی ہو گئی، جو دیہڑی روز کما کر کھاتے تھے ان کا کام بند ہو گیا، دکانیں بند ہو گئیں، کسی کو نہ دوا مل رہی ہے نہ سودا مل رہا ہے۔ یار یہ کیا کون سا دین ہے؟ کون مناتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟
ارشادات نبوی کا مظہر تعامل صحابہ ہے کہ صحابہ نے کیا عمل کیا، وہ دلیل ہے کہ یہ حضور کا حکم ہے۔ اور تمام صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح ستاروں سے لوگ راہ تلاش کرتے ہیں نا، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے وہ ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ۔ یعنی صحابہ سارے کے سارے عادل بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، کہ جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ۔ ذرا صحابت سے کوئی جلوس، کوئی جشن ثابت کرو نا۔ دنیا میں کسی نے اگر واقعی کسی سے محبت کی ہے تو وہ صحابہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی ان کی مثال نہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں سے انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب ان سے یہ پوچھیے تو صحیح، یہ جو دین تم نے بنا لیا ہے اس کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ یہ جسے تم ثواب کہہ کر اس پر لوگوں کو سے جنت کے وعدے کرتے ہو، کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا؟ کیا آپ کے شاگردوں نے، شاگردان رشید نے، جو پہلے شاگرد حضور کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بتایا ایسا کرو؟ تو پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ او بھائی کافر جسے ایمان ہی نصیب نہیں ہوا اس کی تو بات چھوڑیں، وہ تو ہے ہی کافر۔ وہ تو اپنی خواہشات سے دین گھڑے گا، اپنی پسند سے نیک و بد گھڑے گا، اپنی پسند سے حلال حرام گھڑے گا اور اپنی پسند سے کرے گا۔ لیکن جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس کیا اختیار رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھڑ لے؟ فرمایا ان سے پوچھئے کہ رزق تو اللہ نے نازل فرمایا، روزی کے وسائل، نعمتیں، صحت، بیماری، دولت، عزت، زندگی، موت، سب کچھ دینے والا تو وہ ہے۔ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا، تم نے اپنی مرضی سے اس میں دین مقرر کر لیا۔ میرے حبیب ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کہ تم جو چاہو اسے ثواب بنا لو، جو چاہو اسے گناہ قرار دے دو؟ یہ تو کفار کا طریقہ ہے، اور اس آیت کے مخاطب بھی کفار ہی ہیں۔ مومن کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ جو چیز کرنے کا حضور نے حکم نہ دیا اسے ثواب سمجھ کر کر۔ مومن سے تو قرآن کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ مومن کا تو تصور قرآن کا یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی حکم دے دے تو ان کے لیے سوائے تسلیم کے اور کوئی راستہ ہی نہیں، اور صرف ظاہری تسلیم نہیں، دل میں بھی کوئی کدورت، کوئی کھٹ محسوس نہ کرے کہ ایسا کیوں ہے، صدق کے دل سے اس کی اطاعت کر لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر صرف ظاہری عمل نہیں، ان کے دل میں بھی کوئی کھٹکا نہ آئے کہ ایسا نہ ہوتا، ایسا نہیں، جو حضور نے فرما دیا ایسا ہی ہوگا۔ تو فرمایا تم نے اپنی مرضی سے دین مقرر کرنے شروع کر دی، لوگوں کو بتوں کے آگے جھک جاؤ تو تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔
اپنی مرضی سے جائز ناجائز گھڑ لیا، اپنی مرضی سے حلال حرام بنا لیا، کیا یہ طاقت اللہ نے تمہیں دی تھی کہ تم ایسا کر سکتے ہو؟ اگر نہیں دی تھی تو پھر کیا تم اللہ پر بہتان تراشی کر رہے ہو؟ میں نے زندگی میں بڑے حوادث دیکھے، اللہ نے محفوظ بھی رکھا، بڑے دکھ اور تکلیف دہ مناظر بھی دیکھے، مجھے رونا نہیں آتا تھا، میرے اعصاب الحمدللہ بڑے مضبوط تھے، دکھ ہوتا تھا لیکن میں روتا نہیں تھا۔ میرے پاس رونے کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ ہم حرمین میں تھے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، جب غالباً 1974 کی غالباً بات ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے، تو ہم پہلی دفعہ غالباً 74 میں 74 میں گئے تھے، تو جدے سے مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، عمرہ کیا، کچھ دن رہے، پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، 8 دن غالباً مدینہ منورہ میں رہے۔ تو روزہ اطہر پہ سلام کے لیے روز حاضری ہوتی تھی۔ میں ایک دن روزہ اطہر سے پہلے اس دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، میں اس سوچ میں ڈوب گیا کہ حضور کا وصال ہوا ہوگا، کس دل سے، کس جرأت سے، کس صبر آزما گھڑی سے گزر کر صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا ہوگا۔ وہ کچھ ایسا منظر میرے دل میں بنا کہ میں جو زندگی بھر کبھی نہیں رویا تھا، تب سے اب تک آنکھیں نم رہتی۔ بات بات پہ رو رہا تھا۔ بلکہ ایک دن کسی سے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ آپ کو تو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، آپ کیوں روتے ہو؟ تو میں نے کہا تھا کہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ کون سا جشن ہے یار آج کے دن؟ کس بات کی خوشی ہے؟ آج کا دن تو ہے کہ اطاعت کا عہد تازہ کرو، جو کمی رہ گئی ہے اس کی معافی مانگو۔ آیہ کریمہ کفار کے حق میں ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کردار ویسا ہو جائے تو پھر کتنے دکھ کی بات ہے۔ چند سکے جمع کرنے کے لیے اور چندہ لینے کے لیے قوم کے لیڈر اور رہنما جو ہیں وہ بھی اسی رو میں بہہ جائیں۔ تو فرمایا کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم حلال حرام مقرر کرو، جائز ناجائز مقرر کرو، تم
ثواب گناہ مقرر کرو، یا تم اللہ پر بھی بہتان باندھ رہے ہو۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ اللَّهَ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین ہم تک پہنچایا جو کامل و مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بات ختم ہو گئی، اب اس میں قیامت تک کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بنیاد، اس سارے دین کی، ساری عمارت کی بنیاد جو حضور نے بہت راسخ ہمارے صحابہ کرام میں، وہ اول توحید باری تھی۔ کسی طرح اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں کوئی شریک نہیں۔ قیامت یقینی ہے، ہر بات کا حساب ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ خود قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ مومن کون ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور اسے بھی حق مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو سارے مسائل آ گئے نا۔ پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا بھی، حالانکہ آخرت کا عقیدہ اس پہلے میں بھی آ گیا، آیت کے پہلے حصے میں بھی، لیکن پھر تاکید فرمائی کہ جنہیں قیامت کا یقین بھی ہو۔ قیامت کا یقین جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان، جو کیسر و کسریٰ کا دو سپر پاورز تھیں اس زمانے میں، دونوں کا فاتح، مدینہ منورہ میں کسی غریب گھر کا پتہ چلا کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، رات کو بیت المال سے آ کر سامان نکلوایا، بوری اس میں بھرا، اور ان خدام سے کہا بوری میرے کندھے پہ لاد دو۔ یا امیر المومنین، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم اٹھا کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں پہنچانی ہے پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کیا تم قیامت کو بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، جنہیں قیامت کا یقین ہے۔ فرمایا کیا تم قیامت کو بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو مجھے آج بھی اپنا بوجھ آپ اٹھانے دو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں حکمران ہوں کہ رعیت کا کوئی بندہ پریشان ہو تو میں اس کی پریشانی دور کروں، یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ یعنی دو باتیں یہ بنیاد ہیں دین کی، توحید باری پہ راسخ ایمان، قیامت کا مکمل یقین، اللہ کی توحید کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات اور صفات، اس کا ہر وقت شاہد ہونا، سامنے ہونا، اور پھر قیامت کو جواب دینا۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو جکڑ کے رکھ دیتی۔ فرمایا یہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، میرے حبیب ان سے پوچھئے ان کا قیامت کے بارے کیا خیال ہے؟ ماذن الذین، کیا سوچتے ہیں قیامت کے بارے، کیا جواب ہے ان کے پاس جب یہ پوچھا جائے گا، کیا کریں گے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی رحمت سے محروم ہو کر اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کریم کسی پر زبردستی عذاب مسلط نہیں فرماتا،
اللہ کریم کسی کو بلا وجہ سزا دے کر راضی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ ہم بھی مخلوق ہیں، چیونٹی بھی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں، ہم بھی محتاج ہیں، وہ بھی محتاج ہے۔ کسی کو چیونٹی کاٹ جائے تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے کہ میں اس کو ماروں، اس نے مجھے کاٹا تھا۔ وہ حقیر سی مخلوق ہے، جھاڑ دی، پھونک ماری، اڑ گئی، بھول گئے۔ حالانکہ جیسی مخلوق ہمیں ویسی مخلوق وہ بھی ہے۔ تو اللہ تو خالق کائنات ہے، باقی ساری مخلوق ہے، عاجز، چھوٹے چھوٹے سیل سے بنے ہوئے کھلونے، چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنے ہوئے کھلونے ہیں سب۔ اس کے لائق، اس کی دشمنی کے لائق کوئی ہے کہ اللہ اس سے دشمنی کرے، یا کوئی اس کی برابری کا ہے کہ اللہ سے؟ اللہ تو کریم ہے، وہ تو تمہیں سلامت رکھ کر خوش ہے۔ لیکن جب تم خود اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو، اللہ کے مقابلے میں اپنی رائے نافذ کرنا چاہتے ہو، اللہ کا شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہو، تو اس وجہ سے تم خود عذاب کو دعوت دیتے ہو، اور خود عذاب میں، خود دوزخ میں بڑی محنت کر کے جانا پڑتا ہے۔ آرام سے دوزخ میں کوئی نہیں جاتا۔ جتنے دوزخ میں جاتے ہیں عقیدے سے لے کر عمل تک برائی کرتے ہیں نا، برائی کرنا آسان ہے؟ دنیا میں آسان کام نیکی کر، سچ بولنا آسان ہے، جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے۔ وہ جھوٹ کب تک پیچھا کرتا رہتا ہے اور کب تک اس کی چوری کرنا مشکل ہے، مزدوری کرنا آسان ہے۔ مزدوری کر کے آپ 100 روپیہ لے لیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ چوری کا 1 روپیہ لے لیتے ہیں، پیچھے سراغ رساں لگے ہوئے ہوتے۔ تو جرائم کرنا مشکل کام ہے، دنیا کی مصیبتوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا لوگ جرم کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے جہنم میں جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو اتنا کریم ہے، حلال کھاؤ، جائز طریقے سے کماؤ، فرائض ادا کرو، اللہ تمہیں وہ نعمتیں دے گا جو کبھی تمہارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کا قیامت کے بارے کیا خیال ہے کوئی ان کے پاس جواب کہ یا اللہ اس لیے ہم نے اس کو ثواب کہا تھا، اس لیے اس کو جائز قرار دیا؟ بے شک اللہ بہت مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ وہ ہیں، اکثریت ان کی ہے، لا یشکرون، جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اور خود کو کھینچ تان کر غضب الہی کی زد میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ آج کا دن مساجد میں گزارنے کا دن ہے، آج کا دن بابوزو رہنے کا دن ہے، آج کا دن کثرت عبادت کا دن ہے، آج کا دن کثرت درود کا دن ہے، کثرت صلاۃ و سلام کا دن ہے۔ اور صلاۃ و سلام اور درود کا بھی ایک سلیقہ اور ایک ادب، ایک طریقہ ہے۔ اللہ 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 ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اطاعت اور نیکی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔